سورہ توبہ کی آیت نمبر 85 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نقم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ اور آپ کو تعجب میں نہ ڈالے ان کے مال اور ان کی اولاد۔ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں دنیا میں ان چیزوں کے ذریعے عذاب دے اور ان کی جان اس حال میں نکلے کہ یہ کافر ہی رہیں، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر جہاد کرو، تو ان میں سے استطاعت والے لوگ اجازت مانگنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں تاکہ ہم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ یہ لوگ اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ عورتوں کے ساتھ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ، وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا انہوں نے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے خوبیاں ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ پہلی آیت مبارکہ میں منافقوں کے دنیا کے اندر ظاہری اعتبار سے مال و دولت کی فراوانی کا تذکرہ ہے کہ اگر آپ کو نظر بھی آئے، فرمایا خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے براہ راست، مگر اس میں مخاطب ہر امتی ہے۔ کچھ خطاب حضور کو براہ راست ہیں جو آپ کی ذاتی کے ساتھ خاص ہیں، ورنہ بہت سے خطابات ایسے ہیں جس میں اصل میں پیچھے امت مراد ہے، لیکن خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ تمہیں ان منافقوں کے مال اور اولاد، یہ خوب مال ہے ان کے پاس، خوب اولاد ہے، اس کی وجہ سے آپ لوگ کسی آزمائش کا شکار نہ ہو جائیں کہ یہ کیا ہے، ہم اللہ کے فرما بردار اور ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، اور یہ اللہ کے نافرمان اور ان کے پاس کیا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ان کو ہم نے دنیا میں تکلیف دینی ہے، اس مال کو اور اولاد کو ہم ان کے لیے اذیت کا باعث بنا دیں گے دنیا کے اندر بھی، اور ان کی جان اس حال میں نکلے گی کہ یہ کفر پر قائم رہیں گے۔ یعنی ایک آدمی اگر اللہ کا نافرمان ہے اور
اس پر حالات کچھ سخت آ جائیں تو ممکن ہے کہ وہ اپنی بات پر، اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کر لے کہ یہ جو میرے اوپر حالات آئے ہیں شاید میرے کسی عمل کا وجہ ہے، عمل کی بنیاد پہ آئے ہیں، مجھے کسی اپنے عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر وہ آدمی مالی اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے بہت اچھا رہے اور ادھر وہ غلطی پر بھی ہو، گناہ پر بھی ہو، کفر پر بھی ہو، تو اس صورت میں اس کی سوچ آنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے ایک بمنزلہ ڈھیل کے اور استدراج اور مکر بن جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا آدمی ہوں، اسی لیے تو میرے پاس دنیا جمع ہو گئی، اسی لیے تو میرے پاس اتنا پیسہ آ گیا، اسی لیے تو میرا یہ کاروبار، میرا وہ کاروبار، کیونکہ میں اچھا آدمی ہوں۔ تو یہ کوئی اچھائی کی دلیل نہیں ہے۔ کسی آدمی کے پاس دنیا کا مال و دولت زیادہ اکٹھا ہو جانا یہ کوئی سعادت مندی کی اور اچھائی کی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مال و دولت آزمائش بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ کہ اگر ہمیں لوگوں کے گمراہ ہونے کا اور آزمائش میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہم کافروں کو سونے چاندی کے محل بنا کر دے دیں اسی دنیا میں، سیڑھیاں بھی سونے کی ہو، ہر چیز سونے کی ہو۔ لیکن فرمایا کہ اس میں تھوڑا سا مسلمانوں کے ایمان کے ہلنے کا بھی اندیشہ ہے، اس لیے اتنا تو نہیں کیا، لیکن بہرحال ان کو زیادہ دیا ہے۔ تو اس سے اتنی بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ کافر تمدنی اعتبار سے، سہولتوں کے اعتبار سے، تعیشات کے اعتبار سے مسلمانوں سے آگے ہی رہیں گے۔ مسلمان ان کی نقل کرتا ہے آج کا مسلمان اور کہتا ہے کہ جیسے کافر ترقی کر کے مجھے بھی ویسی ترقی کرنی ہے، تو ویسی ترقی کافر کے لیے تو ممکن تھی، تمہارے لیے ممکن نہیں تھی، نہ تم کر سکتے ہو۔ مسلمان کی ترقی تو ایمان کی ترقی ہے، دین کی ترقی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو فرمایا کہ ان کے مال و جان آپ کو آزمائش میں نہ ڈالیں، اور پھر اس کے بعد آگے ان کا مشہور جو مسئلہ ہے وہ بیان کیا، جو پیچھے سے کئی آیات میں یہ مضمون بیان ہو رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قتال کا اور جہاد کا حکم آتا ہے تو یہ بیچارے جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ مومن کے لیے تو یہ موقع بڑا غنیمت ہوتا ہے، وہ تو جان لٹانے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے، لیکن منافق جو ہے وہ بیچارہ جان بچانے کی فکر میں ہوتا ہے۔ جب کوئی ایسی صورت نازل ہوتی جس میں جہاد کا حکم ہوتا ہے تو فرمایا یہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، حالانکہ ان میں اچھے اچھے باصلاحیت لوگ ہیں، یعنی سواری بھی ہے، خرچہ بھی ہے، جسمانی صحت بھی ٹھیک ہے، جا سکتے ہیں جہاد میں، کوئی عذر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آ کر کہیں گے جب ہمیں اجازت دے دی جائے ان بیوتنا عورا وما ہی بعورا کہ ہمارے جو گھر ہیں وہ ویران ہیں، وہ خالی ہیں، ان کے اندر کوئی مرد وہ نہیں ہے، تو بڑا مسئلہ خراب ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں فلاں، اس طرح کے بہانے کر کے وہ جہاد سے اجازت لے لیتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں نکم مع القاعدین کہ جو پیچھے معذور لوگ یا جن کو چھوڑ دیا گیا مدینہ منورہ میں اس لیے کہ وہ چلو یہاں کی نظم چلے گا، جیسے مسجد نبوی کی امامت ہے، وہاں نماز تھی، آپ جب جہاد کے لیے چلے جاتے تو کچھ لوگوں کو پیچھے چھوڑ بھی جایا کرتے تھے، تو کہنے لگے کہ ہم انہی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، بس یہی ہمارا بھی کام ہے۔ فرمایا کہ یہ دراصل عورتوں والا کام ہے، کیونکہ جہاد پر جانا مرد کا تو کام ہے، جہاد پر جاتا ہے، لیکن جو نہیں جا رہا تو گویا کہ اپنا نام عورتوں کی فہرست میں لکھا رہا ہے، اسے چاہیے کہ چوڑیاں بھی پہن لے۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ان کی دلوں پر فرمایا مور لگا دی گئی، لیکن ان کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ اپنے خیال میں بہت بڑی ہوشیاری کر رہے ہیں کہ جہاد سے جان چھڑوا رہے ہیں، لیکن دراصل کیا ہے، نقصان اپنا کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا کہ یہ تو منافق لوگ ہیں، جو ایمان والے ہیں ان کی شان کیا ہے، لیکن الرسول والذین آمنوا معه ان کی شان یہ ہے کہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ تو اشارے کے منتظر بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب حکم آئے کہ جان مال لٹا دو اللہ کے راستے میں، تو ہم لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ تو وہ ہیں
جو اپنے مال اور اپنی جانیں لے کر راہ خدا میں نکل گئے، وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، انہی کا استقبال کرتی ہیں بھلائیاں، کہ اللہ کی طرف سے رضا، خوشنودی اور کامیابی یہ سب ان کے لیے ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اور فرمایا کہ کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے تو یہ کہہ دیا نا کہ ان کے لیے تو دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی رسوائی، لیکن مسلمان کے لیے کیا ہے؟ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ یہ دنیا کی 4 دن کی زندگی، اور اگر موت آ بھی گئی، جہاد میں جا کر شہادت مل گئی تو کتنا نقصان ہو گیا۔ مثلا آدمی نے سوچ رکھا تھا کہ میں 80 سال جیوں گا، اور وہ 40 سال کا تھا کہ جہاد میں چلا گیا، تو اپنی سوچ کے مطابق چلو 40 سال کا نقصان کر گیا، دنیا کی زندگی نہیں جی پایا، شہید ہو گیا۔ تو دنیا کی زندگی کے 40 سال آخرت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی۔ اعد اللہ لہم جنات تجری، اللہ جو کچھ دے رہے ہیں وہ تو ابد الآباد کی نعمت ہے، ابد الآباد، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا کا آخرت کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے سرے سے۔ دنیا ختم ہونے والی، آخرت کبھی نہ ختم ہونے والی۔ تو جو چیز فانی ہو وہ باقی کے ساتھ کیسے اس کا تقابل ہو سکتا؟ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، فرمایا کہ آخرت کے اندر 2 صفتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ بہت اچھی ہے، دنیا کے مقابلے میں اس کی اچھائی کتنی ہے اللہ ہی جانے، انسانی عقل سے بس باہر کی بات ہے یہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یعنی ان میں سے کوئی ایک صفت بھی ہوتی اگر جنت کی، آخرت کی، تو بھی دنیا سے اچھی ہوتی، لیکن اللہ نے دونوں صفتیں جمع کر دی، ایک اس کا اچھا ہونا اور دوسرا اس کا ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ مکان اگر آدمی کا اپنا ذاتی ہو اور ایک طرف اس کو عاریت پر یا کرائے پر مکان ملا ہوا ہے، وہ مکان بڑا شاندار ہے۔ جو کسی نے کہا نا کہ آپ جب تک ہمارے بچہ باہر سے نہیں آتا آپ ہمارے مکان میں بیٹھ جائیں، یا یہ ہے کہ کرائے پر لے لیں، تو مکان بڑا اچھا ہے۔ اور دوسری جانب اس آدمی کو یہ آفر آتی ہے کہ 2-2.5 مرلے کا مکان فلاں محلے میں ہے، وہ آپ کو مالکانہ بنیادوں پر دے دیا جائے گا، تو کیا آپ یہ مکان چھوڑنے کو تیار ہیں؟ وہ کہ بالکل تیار ہو، اس سے پوچھنے والی کیا بات ہے؟ یہاں تو میں روڈ پہ بیٹھا ہوں ایک طرح سے، جب کبھی مالکوں کی مرضی ہوگی اٹھا دیں گے یہاں سے مجھے، تو وہی مکان اچھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا تو ہے نا، وہ پکا ہے، یہاں تو کچا ہے۔ تو دنیا ساری ہے یہ تو کچی ہے۔ اس لیے ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت دعا کریں، بڑا پریشان ہوں میں، کیا بات ہے؟ کہنے کہ میرا کرائے پہ مکان ہے۔ تو اللہ والوں کی اپنی نظریں ہوتی ہیں، سمجھنے لگے بھائی ساری دنیا ہی کرائے پہ ہے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کہ جن کے اپنے مکان ہیں کیا انہوں نے یہی رہنا ہے؟ نہیں، جتنا مرضی اپنا مکان ہو، جتنی مرضی پکی رجسٹری ہو، جنازہ ہر گھر سے نکلتا ہے، اور جس گھر سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے؟ گھر تو وہ ہے جہاں کے انسان ہمیشہ رہتا ہے، تو گھر ہمیشہ رہنے کا۔ اس لیے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ یہ منافقوں نے کیا کامیابی جو ہے دریافت کر لی؟ بس جہاد سے جان چھڑا لی، عورتوں کے ساتھ بیٹھ رہے، اور اپنے آپ کو بھی انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ تو ایک ایسا مرد ہے کہ جو تو ادھر تو صرف عورتیں اور بچے ہی رہ گئے، جہاد سے پیچھے باقی سارے مرد تو چلے گئے، تو جو ہے اب اس میں عورتوں کے اندر تیرا شمار ہو رہا ہے۔ دنیا میں ملامت بھی ہے، لیکن یہاں اللہ کی طرف سے ان کے لیے انعام، اعزاز، اکرام اور امتیاز کے طبقات ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔